اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ کل نافلہ نمازوں کے وقت کے سلسلے میں مسائل بیان ہوئے تھے، آج قبلے کے احکام کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی جانب رخ کر کے یا اس کی جانب کھڑے ہو کے کب کن چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 784 784 میں بیان ہوتا ہے، خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اس کے بعد نماز کو انجام دے، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کو پڑھے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے، اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف رخ کر کے منہ کر کے انجام دینے ضروری ہیں، مثلا حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص مکے میں موجود ہے یعنی سعودی عرب میں موجود ہے اور وہ خانہ کعبہ کے پاس جا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کسی بھی طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں سے رہ کر خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی سمت اپنا رخ کرے، فیس کرے، چہرہ کرے، اور اس کے بعد نماز کو یا پھر ان افعال کو انجام دے جس میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ ایک وہ گھر ہے، وہ اللہ کا مکان ہے کہ جس میں امیر المومنین امیر کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور خداوند عالم نے اس کو تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے شرط قرار دیا کہ وہ سب مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا کریں یا پھر ان افعال کو ادا کریں، انجام دیں کہ جن میں قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے، اس کے بعد جانور کو ذبح کرے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے قبلے کی جانب رخ کرے، اس کے بعد نماز کو ادا کرے۔ اگر کوئی شخص قبلے کی جانب رخ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ قبلہ فلاں سمت پہ ہے، اگر اس طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 785 جو شخص کھڑا ہو کر واجب نماز پڑھ رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو، بلکہ چہرہ قبلے کی جانب سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ واجب ہے کہ وہ قبلے کی جانب ہوں، اور ضروری یہ بھی ہے کہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب ہو، بہت زیادہ دائیں بائیں نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی گردن میں موچ آ جائے اور اس کی گردن تھوڑی بہت ادھر یا ادھر ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب ہو۔ اسی طریقے سے پیر کی انگلیاں، مستحب یہ ہے کہ پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں دائیں بائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، دائیں بائیں جانب ہوتی ہیں، بالکل پیر سیدھے نہیں ہوتے۔ تو ایسی صورت میں یہ مستحب کہا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پیر بالکل سیدھے ہوں تاکہ اس کے پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 786 جس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ نماز کے وقت قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کر بھی نماز ادا کر رہا ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا پیٹ اور سینہ
قبلے کی جانب ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دائیں بائیں پھر نہیں سکتی، مڑ نہیں سکتی، وہ ایک سمت پر موجود رہتی ہیں، لہذا ان دونوں چیزوں کا ایک جانب یعنی قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے۔ لیکن چہرہ اور گردن وغیرہ مڑ سکتی ہے، لہذا اس کی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ چہرہ بھی بہت زیادہ ادھر ادھر نہ کیا جائے بلکہ قبلے کی جانب رکھا جائے، اور اس میں پیر کی انگلیاں قبلے کی جانب ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے پیر اکثر اوقات پیچھے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں پیر کی انگلیاں قبلے کی جانب ہونا مستحب نہیں ہے، بلکہ اگر جو شخص نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا پیٹ اور سینہ واجب ہے کہ قبلے کی جانب ہو، اور بہتر یہ ہے کہ چہرہ بھی اپنا قبلے کی جانب رکھے۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔